اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کچھ پچھلی ویڈیو میں 90s کے حوالے سے ڈیفیشنسیز رہ گئی تھیں جو ضروری ہے کہ ان کو ہلکا سا بریف کیا جائے. ان میں ایک تو پریزیڈنٹس کا جو کانفلکٹ ہوا پارلیمنٹ کے ساتھ، پرائم منسٹرز کے ساتھ. دوسرا کچھ چیف آف آرمی سٹاف یا آرمی کے ساتھ لائٹ کنفلکٹس ہے اور جو کہ فائنلی ایٹ دی اینڈ آف 90s ایک سیریس شکل اختیار کر گئے. تیسرا پاکستان اٹامک پاور بنا، وہ کیسے بنا، اس میں اندرونی کہانی کیا ہے. تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا 2000 اور 2000 کے بعد کا تھوڑا سا ٹائم لیمٹس دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا سا بریف کروں گا. تو مولانا ناظرین، اس میں پریزیڈنٹ اسحاق تھے ارلی 90s میں. ان کا دیکھ لیں کہ دونوں پارٹیز کے ساتھ 2 پارٹی رولنگ کا میں نے آپ کو بتایا ہے، PPP اور مسلم لیگ. ان دونوں کے ساتھ غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ کے جو بھی کہہ سکتے ہیں اس میں کہ ان کے ساتھ ان کی نہ بن سکی. کچھ اسٹیٹ کے ایسے مسئلے مسائل ان لوگوں نے کرنے کی کوشش کی جو ان کو پسند نہیں آئے. اس میں مینلی تو کرپشن کے کیسز تھے جو کہ بعد میں انہوں نے ہی ایک دوسرے پہ بنائے. تو پارٹیز وہی ہیں لیکن ایک پریزیڈنٹ کے ساتھ دونوں پارٹیوں کا وہ ہوا. پھر دوسرا آپ جب دیکھیں گے کہ نیکسٹ جو پریزیڈنٹ آئے وہ فاروق خان لغاری آئے جو کہ پیور پیپلز پارٹی کے اندر سے آئے تھے. پیپلز پارٹی ان کو لے کے آئی، لیکن جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو جو انہوں نے پیپلز پارٹی کی جو پالیسیز تھیں ان سے ڈس ایگری کیا، ان کے ساتھ وہ کمفرٹ نہیں تھے اور انہوں نے اپنی ہی پارٹی کی حکومت کو ڈسمس کیا. اور بڑے سیریس ایشوز تھے اس میں. کچھ IPPs کا معاملات بھی تھے، کچھ اور کرپشن کے معاملات تھے. پھر ایک مسٹر 10% کا بھی چرچہ ہے، تب سے چرچہ ہے، آج 25-30 سال ہو گئے. تو وہ بھی ایک حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی لوگوں نے کہہ دیا، وہ حقیقت ہے. اس میں کئی لوگ اس کا نشانہ بھی بنے ہیں، بہت سارے نشانہ بنے ہیں، کچھ سامنے آئے ہیں. لیکن یہاں مافیا کا اتنا زور ہے کہ ایک شریف بندے کے بس کا کام نہیں ہے کہ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں پریزیڈنٹ کے ساتھ جو ایون ان کی اپنی پارٹی سے ہٹ کے آئے تھے اور بڑی لمبی رفاقت تھی ان کی، ایون اس کے باوجود ان کے آپس میں مسئلے مسائل ہوئے. تو غلطی تو کہیں ہے، سسٹم میں غلطی تو کہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ 2.5 سے 3 سال میکسیمم ان کی گورنمنٹس رہیں. 2 دفعہ ان کا چینج ہوا رہا آپس میں. پیپلز پارٹی آ رہی ہے، پھر مسلم لیگ آ رہی ہے، پھر پیپلز پارٹی آ رہی ہے، پھر مسلم لیگ آ رہی ہے. یہ کیا تماشا تھا. اسی طرح چیف آف آرمی سٹاف کی سلیکشن میں ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ کوئی ایسا چیف آف آرمی سٹاف آ جائے کہ جو ان کا بھی غلام ہو، ان کے آگے جھکے، جو یہ کہیں وہی کرے. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. آرمی کے جو لوگ ہیں ان کی ایک ٹریننگ ہے، وہ 30-32 سال کی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. ایک سسٹم میں وہ رہتے ہیں، وہ سسٹم انہوں نے سیکھا ہوتا ہے، اس کو اس سسٹم کو فالو کرنا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو بھی آپ علم ان کو کہنے کی کوشش کریں، آپ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں. ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آپ ان کو قائل کریں ڈبیٹ میں، آئین اور قانون کے تحت، لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ آپ اپنی مرضی سے کسی ایک کو چوز اینڈ پک والا معاملہ کریں اور پھر وہ آپ کی مانے جیسے باقی لوگ آپ کے سارے غلام ہیں، مرید ہیں. ایسے نہیں ہوگا. تو جنرل آصف نواز ویری کمپیٹنٹ پروفیشنل تھے. تو ان کی ڈیتھ بھی ایک مہمہ ہے، اچانک ان کی ڈیتھ وہ بھی ایک مہمہ ہے. بہرحال وہ حل نہیں ہوا ابھی تک. اسی طرح بعد میں کچھ جنرل آئے جو میں نے کل بھی ذکر کیا، کچھ نے ریزائن کر دیا. جب انہوں نے کوشش کی کہ ہم ہی ہم ہیں،
تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ ہیں تو نیکسٹ چیف آ جائے گا, ہم چاہتے ہیں, چلے گئے. اسی طرح اٹامک پاور تو پاکستان بن گیا, لیکن کیسے بنا اس میں بھی ہے کہ کچھ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہم نے کیا ہے, وہ کریڈٹ سارا خود لے رہے ہیں, حالانکہ ان کا اس میں کیا تھا. اس میں جو اندر کی کہانی یہی ہے کہ اس میں بائی فورس آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو اس سارے پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے تھے, جن کی ساری محنت تھی, جن کی ساری کاوش تھی, ہمارا وہ قومی ہیر ہے آج جو ہمارا اتنا ڈیفینس اسٹرانگ ہوا ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے. تو آپ ان کے انٹرویوز دیکھ لیں, انہوں نے کیا کہا ہے. اس وقت کی سچویشن ظاہری بات ہے یہ ایسی چیزیں تھیں کہ مطلب ہر بندے تک یہ پہنچ نہیں سکتی تھی, تو یقیناً اس کو سیکریٹ بھی رکھنا چاہیے. ہمارے دشمن تک یہ چیزیں اگر پرائم منسٹر اور جو لیڈ کر رہے تھے اٹامک کو, اور جو ہماری ایڈمنسٹریٹو اسٹیبلشمنٹ تھی, پاورز تھیں, تو ان کے درمیان میں انٹرنل رفٹ بہت زیادہ رہی ہے اور تھی اس وقت. تو یہ چیزیں سیکریٹ ہی رہنی چاہیے, باہر نہیں آنی چاہیے. لیکن اس وقت رفٹ تھی, ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی وہ اس حق میں نہیں تھی, امریکہ کے انڈر پریشر تھی, وہ نہیں کرنی چاہتی تھی. حالانکہ انڈیا جب کر چکا تھا, جب انڈیا یہ کام کر چکا ہے تو ہمارا فرض تھا بحیثیت قوم کہ ہم وہ کریں. اور کیوں کریں؟ کیونکہ ہم تیار تھے. ہم پچھلے 18-20 سالوں سے اس پہ محنت کی ہے لوگوں نے, انجینئرز نے, سائنسدانوں نے اور باقی لوگوں نے محنت کی ہے, اور ہم بالکل ریڈی تھے, اتنے ہی ریڈی تھے جتنا انڈیا تھا. اب اس نے کر دی ہے, اس کو تو کسی نے منع نہیں کیا, تو وہی کرنا ہمارا حق تھا. لیکن اس میں کچھ مسئلے مسائل تھے اور کچھ زبردستیاں بھی ہوئی ہیں امریکہ کے خلاف. میں ان لوگوں کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس وقت ادھر ادھر کی نہیں سنی اور صرف اپنی قوم کو سوچا, اپنی قوم کے ڈیفینس کو, دفاع کو مضبوط کیا. اور الحمدللہ آج ہم بہت بہتر مقام پہ ہیں. کیا بگڑا ہے ہمارا؟ کچھ نہیں بگڑا نا, آج ہم بہتر ہیں, ہمارا دفاع مضبوط ہے. اسی طرح دیکھیں جی بعد میں جب لغاری صاحب تھے, اس کے بعد طاہر صاحب بھی تھے میرے خیال میں, ان کا میں بعد میں ذکر کروں گا. طاہر صاحب کا وہ بھی ایک کہانی ہے پوری. مشرف صاحب چیف آف آرمی اسٹاف آئے اور ان کے ساتھ بھی مسئلے مسائل ان کے چلنا شروع ہو گئے. مسئلہ کہاں سے چلا؟ کارگل وار سے. کارگل ایک ایسا وار تھی جس میں ٹھیک ہے پاکستان کا بہت نقصان ہوا, پاکستان نیچے تھا, انڈین اوپر بیٹھے ہوئے تھے, نقصان تو ہونا تھا, اسٹریٹجیکل پوزیشن ایسی تھی. لیکن اس میں جو ٹائم کا سلیکشن کیا گیا وہ میں کہتا ہوں کہ وہ انتہائی پروفیشنل تھا. اور اس ٹائم پہ اب زیادہ نقصان کر کے بھی اس سٹیج پہ ہم پہنچ چکے تھے کہ جہاں سے انڈیا کی جو سپلائی چین لائن تھی جو آگے پورے سیاچن تک جا رہی تھی اور آگے ان کے کشمیر اور سارے ایریے میں جا رہی تھی, بہت زیادہ فوج ان کی بیٹھی تھی, اس سپلائی چین کو آپ کاٹ چکے تھے. اور اس وقت انڈیا نے امریکہ کے گوڈے گٹوں میں پڑے, بیٹھے, منت اللہ ان کا کیا بھائی کسی بھی طریقے سے اس جنگ کو بند کروائیں. تو پھر امریکہ پہلے سے بھی ایکشن میں تھا, پھر اس کے ریکویسٹ پہ اور زیادہ ہو, کیونکہ وہ پارٹنر ہے بھائی, پارٹنر ہے, یہ بالکل کلیئر ہے, اس پہ کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. تو امریکہ نے پریشرائز کیا ہماری گورنمنٹ کو, ہماری گورنمنٹ نیچے لگنا شروع ہو گئی. تو آپ ایک جیتی ہوئی جنگ برے طریقے سے آ رہے, جب وہ کیا آپ نے اس پہ تھوڑا دن اور 10-15 دن کی بات تھی, اس کے بعد پھر یہ جو ہے نا سردیاں شروع ہو جانی تھی, برف باری شروع ہو جانی تھی, سپلائی چین ان کی روڈ ختم ہو جانی تھی. تو انڈیا کی فوج نے تو مرنا تھا وہاں پہ سردیوں میں. کتنا کچھ بائی ایئر وہ کتنا کچھ ان کو سپلائی کرتے, راشن نہیں کر سکتے تھے, نہیں کر سکتے تھے کسی صورت میں. اور سردیوں میں پھر یہ ہے کہ بائی ایئر بھی آپ کے جو ہے نا وہ فلائٹس اتنی ریگولر نہیں رہتی, اس میں بھی آپ نے موسم کو دیکھنا ہوتا ہے, نہیں ہو سکتا تھا وہ. تو ایک جیتی ہوئی جنگ آپ نے ہاری, کیوں ہاری؟ امریکہ کے نیچے لگ گئے, امریکہ کی مان کے آپ نے ہارا ہے, اپنا نقصان بھی آپ نے کروایا. وہاں سے آپ کی آرمی اور یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی وہ رفٹ شروع ہوئی. وہ چلتے چلتے ایسے ہوا کہ فائنلی یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ کا چیف آف آرمی اسٹاف وہ باہر گیا ہوا ہے دورے پہ, سرکاری دورے پہ گیا ہوا ہے, اور ایسے الٹا ہو گیا یہاں پہ. پہلے جنیجو کو ایسے کیا تھا ضیاء نے, اور اب الٹا ہو گیا. اب پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے نا ان کا جہاز ہوا میں جو ہے نا وہ کھڑا کر دیا جی, اس کو کہیں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اتر نہیں رہا ہے, فیول اس کا ختم ہو رہا ہے, پائلٹ چیخ رہا ہے, سارا کچھ. لیکن وہ بالکل نہیں سنی گئی. یار یہ ایسی کون سی بات ہے, اس کو لینڈ تو کرنے دو, کیا مت آ جانی تھی, ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ ٹیبل پہ بیٹھیں, بات چیت کریں, کس کی کیا غلطی ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس طریقے سے. اور جب بھی آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو پھر
اس کا نتیجہ غلط ہی ہوتا ہے. تو کیا ہوا, جو پارلیمانی حکومت تھی اسے زور لگایا ان کو نیچے لگانے کی, انہوں نے اپنا زور, طاقت تو ہے ان کے پاس, انہوں نے اپنا زور لگایا, ان کے اپنے کور کمانڈرز اور باقی لوگ جو چیزیں تھے وہ انہوں نے اپنا سارا ارینجمنٹ کر لیا, ان کو لینڈ کروایا, اس کے بعد ٹیک اوور بھی کر لیا. کیا ملا آپ کو؟ پھر آپ کہتے ہیں جی اس نے وہ غیر آئینی سارے قانون کو معطل کیا, یہ کیا وہ کیا. تو یہ تو ہونا تھا, جب آپ اس طرح دینگا مشتی ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے تو یہی ہوگا. تو اس طریقے سے انہوں نے پھر ٹیک اوور کر لیا, آپ پہ چارجز لگے, آپ کو بند کیا گیا. پارلیمانی حکومت کو نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہوا یہ ہے کہ کچھ لمٹس ادھر سے بھی کراس ہوئی, ادھر سے بھی کراس ہوئی. لمٹس نہیں کراس ہونی چاہیے, ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے, ایک متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے. بڑی ہمارے جو پلرس ہیں ان کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی طریقے سے ٹیبل پہ آئیں اور اس میں اپنا سولوشن ٹیبل پہ نکالیں. اس طریقے سے نہیں, جب ایسے ہوگا پھر ایسے غلط ہی ہوگا. تو ویڈیو آج بھی کافی لمبی ہو گئی ہے, میرے خیال میں آج اجازت چاہوں گا. کل سے پھر جو ہے اگلا نیکسٹ 2000 اور آنورڈ جو کچھ پاکستان میں ہوا اس کے بارے میں آپ کو بریف کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.